إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خوش طرح باشد کے سر دلبراں، خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفتہ آید در حدیث دیگراں۔ بہترین طریقہ گلہ کرنے کا یہ ہے کہ اپنے دل بر کی بات کو دوسروں کی بات کے حوالے سے ذکر کیا جائے۔ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، بات دوسروں کی ہو رہی ہو لیکن گلہ اپنے دلبر کا ہو رہا ہو تاکہ بات پہنچ بھی جائے اور بدنامی بھی نہ ہو۔ اسی نظریے سے بنی اسرائیل کو بار بار ڈسکس کیا گیا ہے۔ دیکھو ہم نے انہیں بھی چنا تھا، پھر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پھر ان کے ساتھ یہ کیا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور امید ہے کہ تم وہی کام کرو گے جس کے لیے ہم نے تمہیں اٹھایا ہے۔ احسانات کا جب ذکر کیا جائے تو بنی اسرائیل پر جو اللہ پاک نے احسانات کیے ہیں، جب ان کا ذکر چل رہا ہو تو وہ احسانات آپ دماغ میں ساتھ لے کر چلیں جو اس امت مسلمہ پر ہوئے۔ ابھی آگے بات آئے گی توبہ کی کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوتی تھی اور ہماری توبہ کیسے قبول ہو جاتی۔ ان ساتھ لے کے چلیں اس چیز کو، ان کے قصے میں گم نہ ہو جائیں، اپنی کہانی یاد رکھیں ذرا۔ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے، یعنی اس دن کے اور اپنے درمیان وقایا رکھو۔ وقایا کہتے ہیں آڑ، جسے ڈھال کہتے ہیں ہم۔ ایسا کام کرو کہ اس دن اور تمہارے درمیان وہ آڑ، جو معاملات اس دن ہوں گے۔ اتقوا اللہ کا مطلب کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا النار، آگ سے ڈرو۔ تو ڈرو سے مراد یہ ہے کہ اس کام سے بچو جس سے اللہ کا غضب بھڑکے، اس لیے کہ اللہ کا غضب پھر آگے جہنم اللہ کا غضب ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے عوض، یعنی اس کو معمولی مت سمجھو۔ اگر تمہارے پاس کھجور کی گٹھلی ہے تو اسے دبا دو، ہو سکتا ہے تم مر جاؤ لیکن وہ اگے گی اور پھر اسے انسان اور پرندے کھائیں گے تو تمہیں اجر ملتا رہے گا، اور اللہ بڑا کریم ہے، وہ پھر بڑھا بھی لے گا اس کو۔ تو اس دن سے بچو،
جب بھی کوئی کام کرو تو وہ دن سامنے رکھ کے کرو کہ اس دن سے مفر کوئی نہیں ہے کہ کوئی سائڈ سے ہو کے نکل جائے. ہوتا ہے نا چیک ہو رہے ہوتے ہیں پاس تو کوئی بندہ سائڈ سے ہو کے بغل سے ہو کے نکل جاتا ہے نظر بچا کے. ایسا نہیں, ایک ایک نے آنا ہے اور اس طرح آنا ہے کہ اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, ڈائریکٹ بات کرنی ہے اس کے ساتھ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اس دن سے بچو جس دن کوئی جان دوسری جان کی طرف سے کوئی عوض عطا نہیں کرے گی, کوئی بدلہ نہیں دے گی. جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ. باپ بیٹے کی طرف سے نہیں دے گا, بیٹا باپ کی طرف سے نہیں دے گا, ماں بیٹی کی طرف سے, بیٹی ماں کی طرف سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کی طرف سے بدلہ دے گا اور نہ مولود یعنی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ دے سکے گا. ہوتا ہے جی مجھے آپ قید کر لیں, ضمانت ہوتی ہے, مجھے رکھ لیں, کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. ہر جان اپنے بچنے کی فکر کرے گی, نفسی نفسی کی پکار ہوگی. تو یہاں فرمایا کہ اس دن سے بچو جس دن کوئی جان لا تجزی نفس عن نفس, کوئی جان کسی جان کی طرف سے جزا نہیں دے گی. اچھا آگے چل کے پھر یہ ذکر آیا ہے اور وہاں بھی اسی طرح بات شروع ہوئی ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ترتیب بدلی ہوئی ہے, یہاں شفاعت پہلے ہے, بدلہ بعد میں ہے. وہاں بدلہ پہلے ہے, شفاعت بعد میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دربار ہے, اللہ حاکم ہے, دو پارٹیاں آتی ہیں, ایک نفس مجزی اور ایک نفس مجزی عنہا. ایک جان بدلہ دینے آئی ہے اور دوسری وہ ہے جس کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہے. جب آپ جاتے ہیں کورٹ میں تو دو بندے ہوتے ہیں, ایک کفالت نقل کفالہ جب آپ کرتے ہیں آپ وکالت دیتے ہیں, اٹارنی دیتے ہیں, ایک دے رہا ہوتا ہے ایک لے رہا ہوتا ہے, دو بندے ہیں. اس پہلی آیت میں وہ بندہ ذکر ہوا ہے جو بدلہ دینے والا ہے, جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ اگلی آیت میں ذکر ہوا, اس لیے ترتیب بدلی ہوئی ہے. ترتیب یہ ہے یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ, اور نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی. تو ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے کہ جی میری خاطر آپ مہربانی فرمائیں اور اس کو چھوڑ دیں, یہ پہلا مرحلہ. کہا جاتا ہے نہیں اس کے معاملے میں ہم کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے. پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ جو اس کی نیکیاں کم ہے وہ میری نیکیوں میں سے لے لیں. وہاں تو تبادلہ اسی طرح ہوگا نا, یا اس کے گناہ میرے ذمہ ڈال دیں, وہاں ڈالرز تو نہیں چلیں گے. وہی جو دنیا میں کمائی ہوئی ہے, وہ جو کرنسی تبدیل کی ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی رہی ہے تو کسی کام کی نہیں, اسے تبدیل کر لیا آپ نے نیکی میں, کوئی کنواں بنوا دیا ہے, کوئی مسجد بنوا دی ہے, کوئی سڑک بنا دی ہے, کوئی اسپتال بنا دیا ہے, تو وہاں آپ کو وہ مل جائے گا, ورنہ یہاں دنیا میں تقسیم ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں گے اگر آپ میری سفارش پہ معاف نہیں کرتے اور بدلہ ہی لینا ہے آپ نے تو پھر آپ میری نیکیوں میں سے کاٹ لیں. فرمایا ولا یؤخذ منها عدل. عدل کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. اس کے برابر عدل اور عدل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. عدل کا مطلب برابر برابر, جیسے کہا گیا کہ جو جانور تم احرام کی حالت میں مار دو, شکار کر لو, ذبح کرو, تو عدل ذالک صیاما, پھر اس جانور کے برابر دو بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ اس کے بدلے میں کتنے روزے رکھنے, 3 رکھنے, 10 رکھنے, جانور کے حجم کے, گائے کی ہے تو 10 روزے رکھے گا, بکری کی ہے تو 3 روزے رکھے گا. اس ترتیب سے عدل ذالک صیاما, عدل ذالک مطلب اس کے برابر. تو لا یؤخذ منها عدل,
سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اور کہا جائے گا آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، آپ بہت نیک ہیں نا، ابھی آپ کا حساب جب ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا، اس کی طرف سے ہم کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بات کہاں چلی گئی؟ اللہ کی مرضی پر۔ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش کا اذن ہوگا تو قبول ہوگی۔ تو بات گھوم پھر کے وہیں چلے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تیسرا یہ ہے کہ پھر مارشل لا لگ جائے، سارے جج قید کر دیے جائیں۔ تیسری پھر صورت یہی ہے نا، ایمرجنسی پلاس ہے، سفارش قبول نہیں کی جا رہی، بدلہ بھی نہیں لیا جا رہا، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تختہ الٹ دے، اپنی مرضی کا کوئی خدا بٹھا دے وہاں۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مدد بھی کرنے والا کوئی نہیں، وہی اللہ ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ وہاں پہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آیا فرمایا لا یؤخذ منها عدل، عدل کیا؟ اپنے ہی اعمال دے گا نا، کہ یہ والے ادھر کر لیں جی، ادھر والے ادھر کر لیں، کیا یہ بھی نہیں ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی اس کی مرضی پر ہے کہ وہ آپ کے نوافل کو فرائض میں تبدیل کر لے، مان لے۔ چالان ہوتا ہے نا، ایک چالان ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، چالان پیش ہو جاتا ہے، اس کے بعد تفتیش تبدیل ہوتی ہے، اور پہلے ایس ایچ او نے کی تھی، پھر اب ڈی ایس پی صاحب کر رہے ہیں، تو وہ جو نئی تفتیش آتی ہے اور اس کا جو ریزلٹ آتا ہے، جو چالان آتا ہے، تو وہ عدالت کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا پہلی ہی تفتیش کی بنیاد پر فیصلہ کرے، پہلے چالان کی بنیاد پر۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یعنی نہ تو اس کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا تو قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی سفارش بائی دا وے کرے گا لا تنفعها، اس کو فائدہ کوئی نہیں دے گی، اس کا فائدہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ بائی دا وے کوئی کر بھی دے سفارش تو قبول نہیں کی جائے گی۔ پوچھا نا، آپ دیکھیں سورہ المدثر میں کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عملوں کے عوض رہن رکھا ہوا ہے، مڈگیج ہوا ہے، اپنی جان کا عوض عطا کر دے گا تو جنت میں چلا جائے گا، ورنہ عملوں سمیت جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑی عجیب اللہ پاک نے اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ جو ریشم کا کیڑا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے گرد ریشم بنتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو رات دن، یہ توت کے جو پتے ہوتے ہیں، یہ اس کی خوراک ہوتی ہے، بہت پسند کرتا ہے، اس کے آگے ڈھیر لگاتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوراک میں کوئی کمی نہ ہے، وہ اس کو پھر آگے کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے ریشم میں۔ اچھا، کھاتے کھاتے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ایگزٹس بھی بند کر لیتا ہے، نکلنے کا راستہ بھی بند کر، اتنا بنتا ہے اس کو کہ وہ نکلنے کا راستہ بھی بن دیتا ہے، اور وہ جیسے زیتون کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس طرح کی وہ ایک بنا دیتا ہے گٹھلی سی۔ راستہ بند ہو گیا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جناب اس کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ مر جائے۔ دیکھا آپ نے، خود اس نے اپنا راستہ بند کیا ہے۔ انسان اپنے ایگزٹس خود بنتا ہے، خود بند کرتا ہے، اپنے ہاتھوں بند کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے ایگزٹس خود اپنے ہاتھوں بند کیے۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے گھرانے تم نے خود تباہ کیے۔ تو وہ ہر جان اپنے اعمال کے عوض رہن رکھی ہوئی، یہ زنجیریں، یہ توق ہم خود اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ اب بچہ دیکھتے ہیں، بعد دفعہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھیلتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسا لیتا ہے کھیلتے کھیلتے، اور پھر جب دیکھتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نہیں نکل سکتا، پھر رونا شروع کر دیتا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو خود پھنسایا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے دانے ہاتھ والوں کے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہ جو ہے
فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے۔ اب دیکھیے یہ جنت میں ایک سہولت ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، سوچیں گے ہو جائے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار فلاں کا پتہ کریں، وہ یاد آتا نا جیسے آپ کو، تو آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں فلاں کہاں ہوگا، تو کہا کہ وہ براہ راست اس کو دیکھے گا جہنم میں، لگ جائے گا وہ براہ راست، نشریات شروع ہو جائیں گی، تو یہ ان سے خطاب کریں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور سرکار آپ کدھر چلے گئے ادھر، یعنی توقع نہیں ہوگی تو وہ پوچھیں گے نا، جس سے توقع کہ وہ ہو گئی جہنم میں، اس سے بندہ پوچھے گا کیوں؟ وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ سالک دیکھا نا دبئی والا، یہ وہی سلک ہے، اور تسی کدھر لانگ گئے ہو سرکار، یہ ہے سلک، سلوک تصوف والا یہ وہی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کافروں پر فرض ہی نہیں۔ لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، کسی کی دعائی لگ جاتی ہے اللہ ہدایت دے دیتا۔ یعنی ایک بدنی عبادت ہو گئی، ایک مالی عبادت ہو گئی۔ درد دل، ہمارا دل اتنا سخت تھا کہ ہمیں کسی کی غربت، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت نے کبھی بھی خیر پر آمادہ نہیں کیا۔ آپ کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک آخرت میں تو جو دے گا وہ انشاءاللہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک آپ سے وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دوسرے کی سے فکر لگی ہوئی ہے۔ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اب ہم کسی کی فکر میں لگیں گے تو پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ ہماری فکر میں لگ جائے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپیں مارنے والوں کے ساتھ گپیں مارتے تھے۔ گپیں کیا مارتے تھے؟ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے۔ او یار اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے تھوڑا پکڑے گا۔ یہ ہوتا ہے شیطان جب اغوا کرتا ہے تو گناہ سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ تو اس رب کو مانتا ہے کہ جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اور یہ تو ماں بھی برداشت کر لیتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بڑھاوا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ گناہ کو چھوٹا کر دو، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو مولوی کرن ڈے نے بھائی۔ مولوی کے کرنے سے گناہ نیکی میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ مولوی انسان ہے، جو کہتا ہے وہ کرو، جو کرتا ہے مت کرو، وہ انسان کام ہے۔ تو چھوٹا کر کے دکھاتا، اچھا جو ہی انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ اس کو بڑا کر دیتا، کہتا ہے پتر اب تو رستے سارے واپسی کے بند ہو گئے، اور تیرے اوپر اللہ کے اتنے کرم تھے اور تو نے یہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ واپس مت جاؤ، اب میرے ساتھ چلو، باقی کام بھی کرو۔ کپڑے تو خراب ہو ہی گئے، رب تو ناراض ہو ہی گیا ہے۔ اچھا اللہ پاک گناہ سے پہلے ڈراتا ہے، اوے مت کرو، اوے بچو، شیطان کی بات مت مانو، دیکھو کہیں شیطان تمہیں اسی طرح نہ پھسلا دے جس طرح تمہارے باپ اور ماں کو پھسلایا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا، بچو اس سے، اس کے نقشے قدم پر مت چلو۔ لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، اب بھاگ نہیں جانا، میری رحمت سے نہ بھاگنا۔ وہ ابلیس بھاگا تھا، تم آدم کی اولاد ہو، آدم پلٹ کے ہمارے رحمت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تو یہ بالکل الٹ ہے، شیطان پہلے معمولی کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کو بڑا کر دیتا اور ڈراتا ہے تاکہ پھر انسان پلٹ کر اللہ کے گھر نہ جائے۔ اور اللہ پاک پہلے ڈراتا ہے، لیکن ہاں ماں باپ کہتے بیٹا اس کو مت چھیڑو، لگ جائے گی، اس ہتھوڑی کو مت چھیڑو، چھری کو مت چھیڑو، اور لیکن وہ بچہ ہے نا،
وہ اس کو ایزی لیتا ہے، ہو جاتا ہے ہاتھ کٹ گیا، خون بہنا شروع ہوگا، اس نے چیخ ماری، ماں دوڑی باپ دوڑا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو لٹکا دیتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ گاڑی میں ڈالتے ہیں، اسپتال لے جاتے ہیں۔ وہ سارا وہ جو تھا وہ سلسلہ وہ اس سے پہلے تھا، لیکن جب وہ زخمی ہو گیا ہے تو وہ سارے سلسلے چلے گیا، فکر اس کی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک بھی ڈراتا ہے مت کرو، باز آ جاؤ، لیکن جب ہو جاتا تو رحمت سے مایوس نہیں کرتا، کہتا میں نے دروازہ کھولا ہے، توبہ کر لیں۔ کنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم یوم الدین کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ تکذیب کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قولاً اور ایک ہوتا ہے عملاً تکذیب۔ اپنی باڈی لینگویج سے یہ ثابت کرنا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس آخرت کا جو معاملہ ہے، جو کنسپٹ ہے، اس کو کہیں بھی اگر غلط کر دیا جائے تو سارے اعمال غلط ہو جاتے، بندے کا کریکٹر تباہ ہو کے رہ جاتا۔ بچے کو جب یہ پتا ہو کہ میرا باپ جو ہے اس کی سلام دعا ہے پرنسپل صاحب کے ساتھ تو وہ مجھے پاس کروا دے گا، اور باپ بھی تسلی دے دے گا پتر کوئی گل نہیں اپنا یار ہے پرنسپل، تو اس کے بعد اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جا کے کھیلے گا وہ۔ لیکن جب اسے پتا ہو کہ نہیں میں نے دوسروں کے ساتھ امتحان دینا ہے، اور پھر اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ری ٹیسٹ کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ لیکن بندہ ٹیسٹ میں بیٹھا ہی نہیں، بیٹھا تو صاف پیپر دے آئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اپنی جان کو خود آگ سے بچاؤ۔ انی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے یہاں تیرے کسی کام نہیں ہوں گا، میں تو پبلک پروسیکیوٹر ہوں گا، میں تو مقدمے چلواؤں گا سب پر، وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا کوئی نسب کا رشتہ باقی نہیں رہے گا، تم سب مٹی میں سے نکلو گے، قبر کے پیٹ میں سے نکلو گے، ماں کے پیٹ میں سے نہیں، ختم۔ تم کیا ہو بس؟ جس دن ہر جان اپنی جان کی طرف سے لڑ رہی ہوگی، یوم تجادل نفس عن نفسہا، ہر جی صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا، دوسرے کی طرف سے کوئی نہیں جھگڑے گا۔ یا صفیہ عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ محمد کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یہ جب اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی جا کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور نے ایک ایک دروازہ بجا کے ایک ایک رشتہ دار کو جا کے کہا کہ اپنی فکر کرو، اس میں مت رہنا کہ محمد مجھے پار لنگا دیں گے۔ تو وہ وہاں ان سے سوال کریں گے اور وہ یہ اس کا جواب دیں گے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس کو پھر شفاعت، یعنی شفاعت اسی طرح ان کے بارے میں جب اینڈ ہوا تو فرمایا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ موت اصل میں یقین کا دوسرا نام، جب تک آتی نہیں شک رہتا بندے کو، پتہ نہیں مرنا ہے نہیں مرنا، کب مرنا ہے، لیکن جب آ جاتی ہے تو پھر تو مرنا ہی ہے۔ مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی ایک دن مرنا، جس مرنے دی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا۔ بندہ مرے تو ہر بندے کے منہ سے خیر کا کلمہ نکلے اس کے لیے۔ ان کے بارے میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ نماز کہ چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز نام ہے ایمان کا، اور ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو شفاعت نہیں۔ اللہ پاک نے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں نے چونکہ 17 مہینے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قبلہ بدلی کر دیا بالکل 180 ڈگری پر، تو یہودیوں نے پھیلانا شروع کر دیا کہ سرکار ہوں تے قبلہ ٹھیک ہو گیا تو 17 مہینے دی نمازاں کتنے گئی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟
اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی میرے حکم پر پڑھی گئی تھی، ادھر بھی میں نے حکم دیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. وہ جو پہلا قبلہ تھا اس کو ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا مگر صرف یہ جاننے کے لیے کہ رسول کی بات کون مانتا ہے. 2000 سال کے قبلے کو چھوڑ کے صرف نبی کی بات پر قبلہ کون تبدیل کرتا ہے؟ اور دوبارہ بھی ہم نے تبدیل اسی وجہ سے کی. وہاں فرمایا وَمَا كَانَ، وہ جو 17 مہینے کی نمازیں تھی نا، اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اصل میں کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَوَاتَكُمْ. اللہ تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا نہیں، وہ محفوظ ہیں، بے فکر رہو. لیکن کیا الفاظ کیا استعمال کیے، اصطلاح کیا استعمال کی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. نماز ایمان ہے اور ایمان نماز ہے. من ترکہ فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. قرآن حکیم میں بعض جگہ آتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاهُ، کہیں آتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ فَنَجَّيْنَاكُمْ. ترجمہ نیچے اردو میں یہ لکھا تھا ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے اسے بچایا. ترجمہ دونوں کا ہم نے بچایا ہی ہے، انجیناکم کا بھی اور نجیناکم، اور یہ دونوں اوپر تلے دونوں آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں. یہیں پر نجا ہوتا ہے اصل میں کسی عذاب میں مبتلا ہوئے مشکل میں پڑے ہوئے پھنسے ہوئے بندے کو بچانا. کوئی بندہ ڈوب رہا تھا اور اس کو بچا لیا، یہ ہے نجیناکم. تم پھنسے ہوئے ہم نے تمہیں نکالا. انجا ہوتا ہے کہ اس میں پھنسنے ہی نہیں دیا اور بچا لیا. پہلے ہی کہا کہ مت جاؤ بھائی، یہ چڑھا ہوا سمندر اور یہ تمہیں لے ڈوبے گا. دو نے بات نہیں مانی، دو نے بات مان لی. جنہوں نے مانی وہ باہر کھڑے نا، جنہوں نے نہیں مانی اندر چلے گئے، ڈوب گئے. اب وہ جو باہر کھڑے تھے ان کو وہ کہہ رہا میں نے تمہیں بچا نہیں دیا. پتہ چلا یہ انجا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں بچا لیا. یعنی عذاب لگا نہیں اور کہا کہ نکل چلیں، آپ پہلے نکل آئے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ، وہ پانی، وہ بارش شروع ہو گئی ہے، وہ عذاب شروع ہو گئے. آپ آرام سے کشتی میں بیٹھے ہوں، کشتی جو ہے وہ خشکی پر ہے. اب پانی چڑھنا شروع ہوا، کشتی اٹھنا شروع ہوئی. جیسے وہ بیلون ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر وہ پھر بھرتی ہے گیس تو پھر وہ پھولتا ہے اور اس کے بعد اٹھتا ہے زمین سے. اسی طرح وہ کشتی جو ہے وہ پھر پانی اس لیول پہ آیا، کشتی اٹھی، پھر وہ چلتی چلی گئی اوپر. تو وہ ارد گرد لوگ ڈوب رہے تھے، تو کیفیت تو وہی تھی نا. اس لیے فرمایا ہم نے انہیں، یعنی دوسروں کو ڈبو دیا، انہیں بچا لیا اسی میں سے. اور یہاں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان کو پہلے نکال لیا گیا اور پھر ان پر پیچھے جو ہے وہ پتھروں کی بارش. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں بڑی بری طرح عذاب دے رہے تھے. یہ سامہ ہوتا ہے گھوڑے کو یا اونٹ کو جب گرم کر کے نا لوہے کی کوئی چیز، اپنے قبیلے کے ان کے نشان ہوتے ہیں، وہ نشان لگانے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اس اونٹ کو. وہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، وہ مہینے بعد بھی کہیں ملے، کسی کو بھی ملے تو پتہ چل جاتا ہے یہ منصوری کا اونٹ ہے بھائی. تو یہ ہوتا ہے سامہ. سامہ کا مطلب ہے نشانی، کوئی سائن جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا، چونکہ اس کے نتیجے میں ایک عذاب آتا ہے، گرم جب لو آپ لگاتے ہیں اس کو، داغتے ہیں تو اس کی تو باں نکل جاتی ہے نا جانور کی. کہا کہ تمہاری باں نکلی ہوئی تھی، وہ تمہیں بڑی اذیت نہ کیا دے رہے تھے وہ آگے، جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اچھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون بناتکم ہونا چاہیے تھا نا.
ابن کے جو اپوزٹ ہے وہ بنت ہے، نساء تو نہیں ہے۔ کیوں کہا نساء؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ زندہ رکھتا تھا وہ اسی وقت پورا ہوتا تھا جب وہ نساء بنتی تھی۔ بنت کہہ دیتا نا، تو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جو وہ بیٹیوں کی طرح انہیں رکھنے کے لیے وہ ان کو اپنی بیٹی بنا لیتا تھا۔ بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ بیٹے مار دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو لے کے پال لیتا تھا، وہ اس کی بنات بن جاتی تھی۔ کہا نہیں، یستحیون نساءکم۔ اب یہ بڑی اذیت ہوتی ہے بندے کے لیے کہ کوئی اسے تو مار دے اور اس کی بیوی کو لے جائے، یہ ڈبل اذیت۔ وہ موت سے زیادہ توہین محسوس کرتا ہے کہ اس کی اب بیوی کی عصمت دری کی جائے گی۔ کہا یہ ذلت تھی تمہارے لیے، تمہارے بیٹے مار دیتے تھے، بیٹیاں زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کے کام آئیں، کام آئیں جب عورتیں بنے۔ اچھا نساء جو ہے، نساء کا لفظ جو ہے یہ مفرد ہے ہی نہیں، یہ جمع ہے، نساء کی مفرد کوئی نہیں، نساء جمع ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ نسوۃن یہ بھی جمع ہے، نسوان یہ بھی جمع ہے، نساء کی مفرد نہیں، اس کا سنگولر کوئی نہیں۔ تو جب عربی سے پوچھیں آپ کے نساء کا سنگولر کیا ہے، مفرد کیا ہے، تو کہے گا امرأ، امرأتن، عورت۔ خیر، یہ عذاب کی کیفیت تھی۔ پھر اسے بتایا گیا کہ سرکار یہ تو بچے تو آپ مار رہے ہیں، بوڑھے خود مر رہے ہیں اللہ کی آئی سے، تو پیچھے مین پاور تو ختم ہو گئی ہے، کام کون کرے گا؟ بھٹے کون چلائے گا؟ کھیتوں میں کام کون کرے گا؟ اس پالیسی کے نتیجے میں تو ہمارے ہاتھ سے مین پاور نکل جائے گی، پھر تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو پھر پالیسی یہ بنائے گی کہ 1 سال کے بچے قتل کیے جاتے تھے، اگلے سال کے چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر اس سے اگلے سال قتل کیے جاتے تھے، پھر اس سے اگلے سال چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ہارون علیہ السلام جس سال پیدا وہ سال چھٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا اس دن، اس سال ذبح کا قانون تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا ہمارے یہاں عام طور پر برے لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بلا بلائی ہوتی ہے، بلان حسنہ اور بلان سیئہ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ نبلوکم بلا، خیر اور شر دونوں بلا ہیں۔ خیر کا تقاضا آیا، حی علی الصلاۃ، خیر ہے نا، جو نہیں آیا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ من ترکھا فقد کفر۔ تو خیر جو ہے اور شر دونوں بلا ہیں، بلان حسنہ۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ بَلَاءً حَسَنًا، قرآن نے استعمال کی ہے اصطلاح۔ بدر کو ڈی بریف کیا جا رہا ہے تو وہاں بدر کو بلان حسنہ کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اصحاب بدر کا ایک سٹیٹس طے ہو گیا، ایک مقام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی حدیث میں، اور اللہ پاک نے بھی قرآن حکیم کے اندر سٹیٹس الگ کر دیا ان کا، اور مال غنیمت میں بھی ان کا دگنا حصہ ہوتا تھا۔ ایک حصہ ان کا عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو کل مسلمان ہوا اس کو بھی وہ حصہ ملتا تھا، ان کو بھی ملتا ہے۔ ایک حصہ ایز اے انویسٹر ان کو ملتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام پر انویسٹ کیا تھا۔ اگر اسلام کھڑا تھا تو وہ ان کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے کھڑا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کے آدھے کے برابر ہو سکتا۔ یہ ہے مقام ان کا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب یہ احسانات جتائے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ اِذْ کا مطلب ہے اذکروا، اِذْ فعلنا کذا،
یاد کرو وہ وقت جب ہم نے یہ کیا تھا. قرآن حکیم میں جہاں بھی از آئے نا تو پہلے یہ ہے کہ اذکر، یاد کر کہ جب یہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا، اسی سے بنا فرقہ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تمہارے لیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، دیکھیے پہلے کیا آیا تھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو چونکہ وہ مبتلا تھے نا اس عذاب میں، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے نجات دی ان کو، وہاں نجینا آیا. یہاں کیا آیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں بچا لیا، تمہارے پاؤں کو گیلی مٹی نہیں لگنے دی، جوتا خراب نہیں ہونے دیا تمہارا. کیا بات ہے. فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ خشک رستے سے، یابسن، اور اس کو ڈبو دیا، انہیں بچا لیا ایک ہی فعل سے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، فرمایا سمندر کو جوڑنا نہیں، پھٹا رہنے دے. یعنی اصل میں ہونا کیا تھا کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے پیچھے، آخری بندہ جب آپ کے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، آپ دروازے سے اس طرف چلے جاتے تو آپ کیا کرتے، فوراً دروازہ بند کرتے تاکہ دشمن پیچھے نہ آئے. فرمایا پینک میں سمندر کا دروازہ بند نہیں کرنا، انہم قوم مغرقون، میں نے ان کو ڈبونا ہے اسی میں، یہ غرق ہونے والے ہیں. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے جیسے سیلاب آتا ہے، پھر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بندے بیچارے کوئی ادھر چمٹا ہوا ہے، کوئی ادھر چمٹا ہوا ہے، پھر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے، بہہ جاتا ہے پانی کے ساتھ. سیم کیفیت تھی. بنی اسرائیل کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور ڈوب رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے تو یہ کیا، پھر تم نے کیا کیا. اب ان کی اب اپنا کیا بھی یاد، میرا کیا بھی یاد کرو اور اپنا کیا بھی یاد کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور بڑے ظالم ہو تم، بڑے ظالم ہو تم، تو یاد ہی نہیں رکھتے کہ کسی نے تمہارے اوپر کبھی احسان کیا تھا. تم نے رستہ پار کیا اور ابھی وہ مٹی تمہارے پاؤں سے الگ نہیں ہوئی تھی، سوکھی مٹی تھی، جنگل تھا، جنگل میں لوگ مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ صوفیزم اسی زمانے سے. اور جو سامری تھا یہ بہت بڑا صوفی تھا، جنگل کا باسی تھا، چلے کرنے والا تھا. تو انہوں نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہ کتاب پڑھیں نا، پورا سیٹ ہے غالباً 8-9 جلدوں کا، تاریخ دعوت و عزیمت، غالباً منظور احمد نعمانی صاحب کی ہے. اس میں وہ پورا انہوں نے، جب وہ ہندوستان کو انہوں نے ٹچ کیا ہے تو پھر انہوں نے بتایا یہاں کہ ایک جگہ مسلمان بیٹھا ہوتا تھا چلا کر، 2-4 درخت چھوڑ کے اس طرف ہندو سادھو بیٹھا ہوا تھا. پھر وہ آپس میں جب وقفہ ہوتا تھا اپنا اپنا مراقبہ چھوڑتے تھے وہ، تو وہ دھیان اس کو کہتے تھے، ہم اس کو مراقبہ کہتے. دھیان ہندی کا لفظ، مراقبہ عربی کا لفظ. تو پھر وہ اپنے تجربے جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. جیسے پریکٹس کر کے ٹنڈولکر اور سعید انور بیٹھے ہیں تو پھر وہ ڈسکس کریں کہ فلاں بال پہ اور فلاں شاٹ پہ، پھر اس پہ. تو وہ تجربے کرتے تھے کہ پھر کیا تم نے اتنے گھنٹے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سیم ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بندے بیٹھے ہوئے اور آگے کوئی نشانی رکھ کے کنسنٹریشن کی، مراقبہ جب کیا جاتا ہے تصور شیخ ہوتا ہے. ہم مٹی کا نہیں بناتے، ہم زندہ کو پوجتے ہیں. تصور شیخ ہوتا ہے، اس کو رکھ کے پھر اس پہ نظر ٹکا لی جاتی ہے اور سارے کے سارے لطیفے جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کیے جاتے.
فوکس ادھر سے بھی لائٹ, ادھر سے بھی لائٹ, ادھر سے بھی لائٹ, ادھر سے بھی لائٹ شیخ پہ لگی ہوئی ہے, اور پھر ان کے سب کے نتیجے میں جو شعلہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بھڑکتا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ ہم مراقبہ کیسے کریں گے, ان کے تو خدا سامنے ہیں, ان کے خدا تو سامنے, ہمارا تو نظر ہی کوئی نہیں آتا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ذرا دیدار تو کرا دو نا اللہ کا, اور مراقبے میں تو کم از کم کام آئے نا, چلو بات نہ ہی کریں ہم سے, کسی پہ دھیان تو ٹکائیں نا ہم کہ ایسا ہوگا ہمارا خدا. قال انکم قوم تجہلون, تم میرے جاہلی ہو. تو رات میں کہا نا اے بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی, ابھی تمہارے پاؤں سے دریا کی مٹی نہیں ہٹی تھی اور تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں خدا بنا دو, تم نے دوسرے خدا کو طلب کر دیا اور بچانے والے کو بھول گئے تم. اچھا اب سامری کا ذکر آ گیا تو یہ جو سامری صاحب تھے اس کا نام بھی موسیٰ تھا, سامری اس کا قبیلہ تھا. تو اس کی ماں صحرا میں اس کو پیدا کر کے مر گئی تھی, کوئی بھی نہیں تھا. ایک غار کے پاس, اور اسرائیلیات یہ بتاتی ہیں کہ اس کو جبرائیل نے پالا ہے, اور جبرائیل سے یہ مانوس تھا. اور جبرائیل جب آئے ہیں آپ دیکھیں معجزے سے 30 سال ہو گئے تھے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی کرتے, چالیں چلتے, وہ بڑی اچھی طرح واقف تھا. اسے پتا تھا یہ دریا موسیٰ نے پھاڑا ہے اور موسیٰ جب چاہے گا اس کو بند کر دے گا. وہ پاگل تھا کہ پیچھے اتر جاتا سوکھی اس میں, ایسے اتنا بڑا ملک چلا رہا تھا. وہ نہیں جا, وہ کبھی بھی نہ اترتا اس دریا کے اندر, موسیٰ کے پھاڑے ہوئے رستے میں وہ کبھی بھی داخل نہ ہوتا. کیا ہوا, جبرائیل امین اپنی گھوڑی لائے, فرعون کا گھوڑا دوڑا گھوڑی کے پیچھے, لشکر نے سمجھا آرڈر ہو گیا چلو پیچھے, فرعون کی واپسی کے راستے بھی بند ہو گئے. جب جبرائیل امین آئے گھوڑی, تو جہاں جہاں وہ گھوڑی پاؤں رکھتی تھی وہاں سبزہ اگاتا تھا, برکت تھی نا. یہ برکت نورانیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بھی تھی. آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں, ان کی جو بیٹی سلمہ تھی, یہ چھوٹی سی تھی, تو شوہر فوت ہو گیا, پھر حضور سے نکاح ہو گیا, تو حضور کے گھر ہی پلی ہیں وہ سلمہ جو تھی. حضور نہا رہے تھے تو یہ بچی آئی, جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے دوڑ کے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کلی کر دی اس کے چہرے پر, جیسے بچے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہ بوڑھی ہو گئی, 70 سال کی, لیکن چہرے سے بچپنا نہیں گیا. ٹائم اینڈ سپیس نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی لگی تھی. آپ کے سامنے ایک بچہ لایا گیا, ماں لائی برکت کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا دی, عش سعیدن و مت شہیدن, سعادت کی زندگی گزار اور شہادت کی موت پا. وہ بچہ بوڑھا ہو گیا, جتنی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ٹکا تھا وہ بال سفید نہیں ہوئے, کالے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں ایک صحابی کی آنکھ لٹک کے جو ہے وہ باہر نکلے, لوگوں نے کہا کہ نکال دیں, ان کا نکالنے پہ حضور کو بتاؤ یہ. تو وہ ان کو لے کر حضور کے خیمے میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کی آنکھ لٹک گئی. اللہ کے رسول نے آنکھ واپس لگا کے اپنے لعاب مبارک سے اس کو ٹانکے لگا دی, ایسے کر کے آپ نے اس کو سیل کر دیا. وہ بوڑھے ہو گئے, پپوٹے لٹک گئے اس آنکھ کا, اس آنکھ کی نظر چلی گئی, اس آنکھ کی چمک وہ ایسے ہی تھی جیسے جوان کی ہوتی, اس پہ ٹائم اینڈ سپیس نے اثر نہیں کیا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. یہ برکات, اب ظاہر وہ بھی فرشتہ تھا, وہ بھی وہی
وہی جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا تھا، اور آپ کے لعاب مبارک میں وہ برکت رکھی تھی کہ آٹے میں ڈال دو تو 2500 بندہ کھا لے تو نہ آٹا کم ہوتا ہے، ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی ختم نہیں ہوئی۔ غزوہ احزاب میں حضور کو فاقہ تھا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو ہے وہ 2 پتھر بندے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب حضور نے سورہ نساء سکھائی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ تو صحابی آئے اور آ کے انہوں نے گھر گئے اور جا کے بیوی سے کہا کہ حضور کو دیکھا نہیں جاتا، آپ کے چہرہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مزمحل ہے، تو کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانے کو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ نے کہا پھر ذبح کر دو۔ نے کہا پھر جا کے ان کو آپ کانوں میں بتا دو کہ یہ تھوڑے سے وہ اور چند بندے ساتھ آ جائیں۔ یہ بخاری کی واقعہ ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ ہم نے ذبح کیا، تو آپ اور جو آپ پسند کریں چند بندے ساتھ لے چلیں اور آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا او بھائی جابر نے دعوت کر دیا تمہاری بھی۔ واپس گئے، بیوی کو بتایا کہ میں نے تو حضور کے کان میں ہی کہا تھا مگر حضور نے تو ادھر اعلان ہی کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ آٹے میں آپ گئے اور آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں ملایا، ہانڈی میں ملایا، اور اس خاتون سے کہا کہ اور بھی روٹی پکانے والیاں بلا لو اور ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے اندر تم نے دیکھنا نہیں ہے اور ڈالتی جاؤ۔ بندے آتے رہے، چوکڑیاں کی چوکڑیاں کھا کے جاتے رہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ بندے سارے ختم ہو گئے، سب نے کھا لیا، تو میں نے اس ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ جب میں نے پکائی تھی تو اتنی تھی یا اس کے بعد زیادہ ہو گئی، یعنی کمی کوئی نہیں ہوئی اس میں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کا ڈھکن نہ اٹھاتی تو جب تک تم زندہ رہتی اس میں سے نکال کے کھاتی رہتی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے مٹھی بھر کھجوریں ایک تھیلی میں ڈال کے دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 13 من کے لگ بھگ میں نے اس میں سے صدقہ بھی کی، اور اس میں سے میں ہمیشہ کھاتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ فتنہ ہوا اور سبائی آئے تو اس فتنے میں کسی نے وہ تھیلی ان سے چھین لی اور بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو لشکر غزوے سے، تو رستے میں پانی ختم ہو گیا۔ کہا بھائی اس کنویں میں دیکھو پانی۔ کہا جی پانی کنویں میں تو کوئی نہیں، تارے کی طرح نیچے نظر آ رہا ہے، اور ہمارے پاس اتنے لمبے وہ رسے کوئی نہیں ہے کہ وہاں تک ڈول پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں پانی ڈھونڈو۔ کہا جی پانی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ جو میرا وضو کا پانی رکھتا ہے اس سے پوچھو۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس تو پانی تھوڑا سا ہے، ایک گھونٹ بھر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ گھونٹ دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھونٹ لیا اور کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں ابلنا شروع ہوا، پانی قریب آیا، لوگوں نے بغیر رسی کے برتنوں سے بھرا، اونٹوں کو پلایا، سٹاک کیا۔ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو یہاں زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ اس چشمے سے، اس کنویں سے یہاں باغات لگیں گے، اور آج وہ باغات لگ رہے ہیں، وہ کنواں آج بھی جاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا غزوے سے واپسی پر، صحابہ نے کہا جی نہ پلانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، اور نہ کسی اور کام کے لیے، نماز کے لیے بھی نہیں۔ حضور کا جو پانی رکھنے والا تھا اسے بلایا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پانی مشک میں اتنا ہے کہ میں نے اگر اس کو الٹایا نا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ منہ تک پہنچتے پہنچتے مشک پی جائے گی اس کو۔ آپ نے فرمایا آپ نے ایک برتن کے اندر، ٹب کے اندر اپنا ہاتھ رکھا دائیں، اور فرمایا میرے ہاتھ پہ وہ ٹپکا دو جو بھی ٹپکتا ہے۔ وہ الٹائی گئی اور وہ پانی ٹپکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر، اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان انگلیوں سے پانی اس طرح پریشر سے نکل رہا تھا کہ ٹب کے اندر وہ سائیکلون بنا ہوا تھا۔ پانی اونٹوں کو پلایا گیا، سٹاک بھی کیا گیا، سب نے بھر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا، یہ برکت تھی۔ تو اس صاحب نے دیکھا، سامری نے،
کہ بھئی یہ جہاں گھوڑی پاؤں رکھتی ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، اس کے اندر تو زندگی کی وہ ہے، برکت ہے. اس نے وہ مٹھی بھر لی. موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اور 10 دن زیادہ لگ گئے، قوم کو وہ 30 دن بتا کے گئے، 10 دن زیادہ لگ گئے، تو پیچھے افراتفری پھیل گئی کہ بھئی اب کیا ہوا. تو سامری کے پاس یہ گئے، اس لیے کہ وہ اس کو پیر مانتے تھے. یہ بھی بڑا چارم ہوتا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں جناب، اور بڑے بڑے مسائل اور بڑی مشکلیں، اور تو لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں لیتا. ہو بھائی تمہارا ایمان لے لیتا ہے وہ، تمہیں یہ فکر پڑی جی پیسے نہیں لیندہ. گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا فکر کوئی نہیں، یہ جو تم لوگوں نے بنی اسرائیل کے زیور اٹھائے تھے نا، اس کی سزا کی وجہ سے موسیٰ کو وہاں کو زیادہ ٹائم لے لیا گیا، روک لیا گیا وہاں پہ. تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ سارا زیور یہاں لا کے اس آگ میں ڈالو، جھونکو، جلاؤ، تاکہ موسیٰ کو وہاں سے رہائی ملے. صاحب نے ڈال دیا تو اس صاحب نے اس کا بچڑا بنایا اور پھر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی. مٹی ڈالنا تھا کہ بچڑا زندہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی اور دوسری طرف سے نکلتی تھی. بھائی کگیاں گلوجے نہیں بناتا تھا سامری، وہ صاحب کو پتا ہے پھونک مارو تو کگی بولتی ہے. اتنے پاگل بھی نہیں تھے بنی اسرائیل کہ اس کو خدا بنا لیتے. وہ زندہ ہو گیا تھا. اب اس نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اور موسیٰ بھول کے کدھر چلا گیا؟ الہ تو ادھر آ گیا ہے. ہوا کیا؟ دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا سچ بھی شامل ہوتا ہے، جو میڈیا والے بولتے ہیں. خیر اور شر جب ملتے ہیں تو شرارہ پیدا ہوتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے نا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں لوہے کی ویلڈنگ ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شارٹ کرتا ہے اس کو. اس نے ارتھ پہلے لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نیگیٹو پازیٹو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب وہ اس کو لگاتا ہے تو شرارہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ راڈ اس کا وہاں پہ ویلڈ کر دیتا ہے جل کے. اس خیر اور شر جب ملائی جاتی ہیں تو شرارہ پیدا ہوتا ہے، اس شرارے سے کرشمہ پیدا ہوتا ہے. تو کہے فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور پھر یہ کرتا ہے جی، فلاں کرتا ہے جی، فلاں کرتا ہے جی. یہ سارے اصل میں خیر اور شر کے ملاپ کے شرارے ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے اس سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اور سامری تو نے کیا چاند چاڑا ہے ہوئے؟ قال فما خطبک یا سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو ان کو نہیں دکھایا گیا. یعنی میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل نہیں دیکھ رہے تھے. اس نے جبرائیل کو دیکھا، باقی نہیں دیکھ رہے تھے. اور میں کہا چونکہ وہ یوز ٹو تھا، جبرائیل امین کو دیکھتا رہتا تھا، لہذا وہ دیکھ لیا اس نے. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے مٹھی بھر لی رسول کے آثار. نقش قدم کو کہتے ہیں نا، من اثر الرسول، وہ رسول جو جبرائیل تھے جو بھیجے گئے تھے ڈبونے کے لیے فرعون کو. تو میں نے ان کے قدموں کے نیچے سے قبضہ بھر لیا مٹھی. فنبذتها، میں نے بس وہ مٹھی پھینک، پتہ نہیں جی اگے کی ہوا پھر. بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. یعنی میں نے تو اتنا سارا کام کیا تھا کہ میں نے تھوڑی سا وہ شعلہ دکھایا، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا پامڑ بال جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.